رمضان المبارک انفرادی تزکیہ و اصلاح کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آئیے رحمت، مغفرت اور آتش جہنم سے نجات کے اس بابرکت مہینے میں اپنی ساری کاوشوں، محنتوں، اثار اور اپنے اموال کو اسی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے رب کریم سے استقامت کے طلبگار ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ابھی سے نیت خالص اور پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ رمضان کے پیغام اور اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کر کے اس عزم کا ادا کریں جس سے آپ کے اندر تقویٰ اجاگر ہو۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کا حاصل ہی قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی استطاعت پیدا کرنا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کہ آئندہ رمضان تک پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ رمضان کریم ہر سال بعد ایک تربیتی پروگرام کی صورت میں ہمیں معاملات، رویوں، تعلقات کے جائزہ احتساب کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پورے معاشرے کے ٹھیک ہونے سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی اکائی یعنی فرد اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے فکر مند ہو۔ ذاتی احتساب و جائزہ کے ذیل میں رمضان کی اہمیت محتاج بیان نہیں، اپنی حامیوں کی ایک فہرست بنائیں اور نہیں تو ایک ایک کر کے ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بدنگاہی، حسد، بغض وغیرہ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں اور ماہ رمضان ان برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ سماجی، خاندانی اور گھریلو دائرے میں اپنے سابقہ رویوں کا خالصتاً آخرت کے نقطہ نظر سے لیں۔ اہل ایمان اذان کے بعد سب کام چھوڑ کر مسجد پہنچیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ مطیع فرما بردار بندے کی حیثیت سے روز قیامت اللہ سے ملے تو اس کو پانچوں نمازوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور انہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ نماز تراویح پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جانے والی نماز تہجد بھی تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا بھی التزام کرنے کی کوشش کریں۔ سحر سے ذرا قبل اٹھ کر آپ بآسانی پورا ماہ صلاۃ اللیل کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو ہمدردی و غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہمدردی کا ایک پہلو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کروانے کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو، اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اہل ایمان انفرادی و اجتماعی سطح پر افطاری کا اہتمام کریں۔ غرباء و مساکین کو افطار پارٹیوں میں ضرور دعوت دیں۔ یوں تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ تاریخی اور یادگار ہے۔ اس کے باوجود تاریخ اسلام کے کئی اہم مراحل کو رمضان سے نسبت حاصل ہے۔ اہل ایمان ان تاریخی دنوں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ رمضان المبارک یوم غزوہ بدر،
رمضان المبارک یوم نزول قرآن، یوم